बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बादशाह था, उसका परदादा भी बादशाह था, उसका दादा भी बादशाह था, उसका वालिद भी बादशाह था, तो आगे से वो भी बादशाह बन गया। मुंड कदीमी वो बादशाह बनते आए थे। तो उसका एक वज़ीर था, वो बड़ा दीनदार था, बड़ा खुदा खौफ था और अक्सर पुरानी उम्र का था। अक्सर वो उसके बाप को, उसके दादे को गरीब लोगों की तरफ तवज्जो दिलाता रहता था। तो वो कुछ मुतकब्बराना जालिम थे, तो उसकी बात वो नहीं मानते थे। तो जब वो दुनिया से चले गए तो उनका जो बेटा पोता बादशाह बना, तो वही जो है ना मुंड कदीमी उनके साथ वजारत में था। तो बादशाहों की जो औलाद होती है, ये मुश्किल वक्त में आ जाए तो मुश्किल वक्त ये नहीं गुजार सकती, क्योंकि इसने मुश्किल वक्त देखा नहीं होता है। जिस शख्स ने मुश्किल वक्त नहीं देखा, अच्छाई में ही रहा, अच्छे वक्त में ही रहा, तो अगर उस पर बुरा वक्त आ जाए तो वो कट नहीं सकता, वो नहीं गुजार सकता, वो बेसब्रा हो जाता है। अगर गरीब आदमी बादशाह बन जाए तो वो गुजर कर सकता है, क्योंकि उसको गरीबी का पता होता है। अगर गरीब आदमी बादशाह बने और बादशाही से माजूल हो जाए तो वो गरीबी में वक्त गुजार सकता है। तो जो बादशाह मुंड कदीमी हो, अगर वो गुर्बत में चला जाए तो वो गुर्बत को नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो बादशाह जो था वो खाने पीने का बड़ा शौकीन था, बहुत ज़्यादा शौकीन था। वो हर वक्त खाने के बारे में ही सोचता रहता था। वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, एक बात करूं, जान की मान पाऊं और एक अर्ज़ करूं। बादशाह ने कहा, आप करें। उसने कहा, बादशाह सलामत, हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो गरीब लोगों के बारे में भी सोचें। तो वो जल्दी से उसने जवाब दिया, बादशाह ने, वज़ीर, हमने किसी को रोका है कि मजदूरी ना करो, काम ना करो, काम करें और खाएं। उसने कहा, बादशाह सलामत, कभी कभी मजदूर आदमी को मजदूरी नहीं मिलती तो बच्चे भूखे रहते हैं, कोई वजीफ़ा लगा दें ताकि इनकी मुश्किलात में थोड़ी कमी आ जाए। मगर बाप दादे की तरह, परदादे की तरह उसने ये बात ना मानी। उसने कहा, वज़ीर, ख़जाने को नुकसान हो जाएगा। उसने कहा, बादशाह सलामत, ये जो ख़जाना है ये गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं है। आप जब खाते हैं रोटी तो ख़जाने से पैसे ले लेते हैं। जब गरीब का ख़जाने में कोई हक नहीं तो अमीर का ख़जाने में किधर हक है। मगर उसने न बात मानी। दूसरे दिन जब खाने का टाइम आया तो वज़ीर ने बावर्ची को हुक्म दिया कि आज सिर्फ मिर्चें पीस कर लाएं और लस्सी के 3-4 कटोरे लाएं। बस यही बादशाह के आगे पेश करें और मैं भी बैठा हूँगा और आप भी वहीं तशरीफ़ रखें। तो बादशाह हाथ शाथ धोए तो बड़ा चमक के खाने की तरफ आया। तो उसने कहा बावर्ची को, बादशाह ने कहा कि आप जल्दी से, मुझे भूख लगी हुई है, खाना डालें, तरकारी डालें प्लेट में और मुझे दें। तो बावर्ची ने मिर्चें पीसी हुई आगे रखी और लस्सी का कटोरा भी साथ रखा। तो बादशाह ने कहा, आज कोई अच्छी डिश मालूम हो रही है, आज कुछ अच्छी डिश मालूम हो रही है। उन्होंने कहा, अच्छी डिश मालूम हो रही है। तो जब बादशाह ने
اس میں سے برکی لگائی جس طرح ترکاری میں لگاتا تھا، تو جو ہی منہ میں ڈالے نا تو اس نے ادھر کانوں سے پٹکار نکالے نا تو اس کو سخت منہ میں کڑوی تھی چمٹی، تو اس نے کانوں میں انگلی دے لی۔ اس نے کہا وزیر باورچی کو قتل کر دو، باورچی کو سولی چڑھا دو، اس نے بہت بڑا دھوکہ کیا۔ اس نے بولا بادشاہ سلامت، کیوں اس کو سولی چڑھا رہے، اس نے کیا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا اس نے نگر مرچیں آج پکا کر مجھے دی ہیں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کو ایک دن کھانی پڑی تو آپ اتنا شور مچا رہے ہیں، تو جو غریب ہیں وہ تو روز ہی مرچیں کھاتے ہیں، انہوں نے تو کبھی رولا نہیں ڈالا، چپ کر کے سوکھی سوکھی جو ملتی ہے وہ کھا لیتے ہیں۔ آپ کو آج ایک دن مرچیں ملی تو آپ نے باورچی کو سولی پر ختم کرنے تک چلے گئے، تو غریب لوگ تو روز کھاتے ہیں بادشاہ سلامت۔ اس نے کہا وزیر یہ وہ کیسے کھاتے ہیں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے تو ایک لقمہ ڈالا ہے تو پورے محل کو سر پر اٹھا لیا۔ وہ تو روز کھاتے ہیں، روز کھاتے پیتے ہیں، لسی پیتے ہیں اور مرچیں کھاتے ہیں، وہ بھی تو گزارا کرتے ہیں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت نے کہا وزیر یہ تو ان کا بڑا مشکل گزارا ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے دادا پردادا سے آپ کے ساتھ چلا آ رہا ہوں، تو انہوں نے بھی یہ میری بات نہیں مانی، تو میں نے تم کو بھی پہلے کہا تھا، تم نے بھی میری بات نہیں مانی، اس لیے میں نے یہ کھانا آپ کے لیے پکوایا ہے۔ اس نے کہا وزیر تو نے سچ کہا، میں بھی ایک انسان ہوں، وہ بھی ایک انسان ہے، میں نہیں کھا سکتا تو وہ کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا وزیر آپ غریبوں کے لیے فنڈ مقرر کریں اور غریبوں کو دیں، ان کی مشکلات کم کریں۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں آج پاکستان میں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے وہ بھی ان پڑھوں کی طرح گفتگو کر رہے ہیں، ان پڑھوں کی طرح گفتگو کر رہے ہیں۔ جس طرح نہ پڑھ آدمی میں شعور نہیں ہوتا، ہمارے ملک میں اس طرح پڑھوں میں بھی شعور نہیں ہوتا۔ بدقسمتی سے ہم ایسے مسئلوں میں الجھ گئے ہیں کہ ہمیں کسی کی خبر پرواہ نہیں رہی، ہم اپنی حبس میں ایسے گم ہو گئے ہیں کہ ہمیں غریبوں کی یاد ہی نہیں رہی۔ آپ دیکھ لیں ہمارے کتنے حکمران آئے ہیں، 72-73 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، ایک بھی کوئی وزیر بادشاہ کوئی بتائے کہ کسی نے غریب کی طرف دھیان دیا ہو، نہیں دیا۔ اگر انہوں نے دھیان دیا تو اپنی پارٹیوں کی طرف دیا، یہ نہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے، اسی میں یہ مگن رہے، اور غریب لوگ جو ہے وہ خودکشیوں پر مجبور ہو گئے، لاچار ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ یوٹیوب پر ایک عورت بچے کا 5 لاکھ روپیہ لگا رہی ہے قیمت، کوئی 5 لاکھ مجھے دے اور یہ میرا بچہ پیارا مجھ سے لے لے۔ اس سے اور بڑی شرم کی بات کیا ہوگی؟ ایک عورت بچہ اپنا بازار میں لے کے بیٹھی ہے منڈی میں، تو بچے کے سامنے 5 لاکھ قیمت لگائی اس نے کہ مجھے 5 لاکھ دو اور میرا بچہ لے جاؤ۔ ماں بچے کو فروخت کر رہی ہے، اس سے بڑی اور بدبختی ہماری کیا ہوگی؟ آج دیکھ لیں کہ ہم ہمارے حکمرانوں کو جو تک نہیں باتیں کرتے ہیں، 7,000 ارب یا کھرب یہ بجٹ پیش کرتے ہیں، اور غریبوں کے لیے 1 کروڑ 1 ارب 50 لاکھ 50 کروڑ یہ مختصر نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے۔
اور یار 1 کروڑ سے آپ اندازہ کر لیں، یہ ٹوٹل کا ہی مکان بنا لیں تو 10 لاکھ میں مکان تعمیر ہو جاتا ہے، ایک خاندان اس میں بس جاتا ہے۔ اس حکومت کو 5 سال ہونے کو ہے، اگر 50 لاکھ کے لوگوں کو مفت مکان بنا کر دے، 1 کروڑ روپیہ کوئی گل نہیں اس پاکستان کے آگے کہ غریبوں کے لیے مختصر کر دے۔ یار بنجروں کے بنجر پڑے ہیں، اور یار غریب لوگوں کو 10 5 مرلے کا مکان بنا کر دے تو مکان اپنی چھت ہونے سے، جس کی اپنی چھت ہو اس کی آدھی غربت نکل جاتی ہے۔ جو بھی وہ تنخواہ لیتا ہے، دیہڑ لگاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، وہ سارے پیسے اپنے گھر میں لاتا ہے۔ وہ غریب آدمی کی 20,000 25,000 30,000 تنخواہ ہے، آپ بتائیں 5,000 وہ بل دے دے گا، پانی کا بل دے گا، گیس کا بل دے گا، مکان کا کرایہ دے گا، تو وہ بچوں پر کیا خرچ کرے گا؟ کوئی بھی ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے عالم دین بھی وہ گزرے بھی ہیں، گزر گئے بھی ہیں، حیات بھی ہیں، کبھی انہوں نے اس قسم کی تقریر نہیں کی، کبھی اس قسم کی انہوں نے تقریر نہیں کی کہ غریبوں کو یار کچھ نہ کچھ دو۔ کسی بادشاہ نے، کسی سکالر نے، کسی جو بھی بڑے بڑے عہدوں پر فیض ہیں، انہوں نے آج دن تک یہ نہیں کہا۔ ایک ہمارا وزیر اعظم آیا محمد خان چنیجو، اس نے یہ اسکیم نکالی تھی تو اس کو بھی راستے سے ہٹا دیا گیا۔ بھائی جان، اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ خود ہم نے گاڑے ہیں اپنے پیٹ پوجا کے لیے۔ وہی عقل مند شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔